بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کلاس 7 جماعت ہفتم کی میتھ کی ہم آپ کو ایکسرسائز 1.15 مشق نمبر 1.15 پڑھانے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس انکم ٹیکس، جس کو اردو میں کہتے ہیں آمدنی ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس جو جائیداد پر ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم اس کو عام طور پر پراپرٹی ٹیکس یا جائیداد پر لگنے والا ٹیکس، جائیدادی ٹیکس بھی کہتے ہیں، اور جنرل سیلز ٹیکس جی ایس ٹی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس وی اے ٹی، اس کے علاوہ کمیشن ان سب کے فارمولے کیا ہیں، یہ کس طرح حل ہوتے ہیں، ان تمام سوالات پر مبنی یہ مشق آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ تمام سوالات تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے، بالکل آپ کو ان کے ساتھ ان کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، فارمولاز کے ساری ویڈیو، مکمل ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ اگر کہیں سمجھنا ہے اس کو روک کے دوبارہ دیکھنا ہے، اگر کہیں سمجھنا ہے تو کمنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 1.15 کوسچن نمبر 1 ہے، زوار ہیز اینول انکم آف ₹1 million، فائنڈ دا اماؤنٹ آف انکم ٹیکس۔ اردو میں سوال کو ہم کہیں گے زوار کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ روپے ہے، انکم ٹیکس کی رقم معلوم کریں۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اینول انکم کیا ہے۔ اینول انکم ہے اس کی 10 لاکھ روپے، 1 million۔ اب ایگزمپٹڈ اماؤنٹ، جس کو مستثنا رقم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ سلیب 1 میں پہلا سلیب جو ہے وہ کم از کم رقم 6 لاکھ ہونے چاہیے جو موجودہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ٹیکس کے اوپر ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں اور آپ کو پڑھا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پہلے اسے دیکھ لیں، اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی شامل ہے اور میرے چینل میں موجود ہے، اس پہ دیکھ لیں۔ اس میں ہم نے ٹیکس کے تمام جو کنسیپٹس ہیں اور ان کے فارمولے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو اس میں یہ آپ کو ہم نے مختلف سلیب بھی دکھائے ہیں کہ گورنمنٹ نے کتنے سلیب سیٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جن میں کس ریٹ کے اوپر کس طرح انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ تو ایگزمپٹڈ اماؤنٹ ہمارے پاس 6 لاکھ ہے، یعنی یہ کم از کم لمٹ ہے۔ اگر 6 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہوگی، کسی کی آمدنی ہوگی، تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اور وہ اضافی انکم کے اوپر لگے گا، 6 لاکھ پر نہیں لگے گا۔ تو مستثنا رقم ہمارے پاس ایگزمپٹڈ اماؤنٹ 6 لاکھ ہے۔ ریٹ آف انکم ٹیکس، شرح انکم ٹیکس کتنی ہے؟ 2.5%، 2.5%۔ اب ہم نے معلوم کرنی ہے ٹیکسیبل انکم، یعنی قابل ٹیکس آمدنی کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے گراس انکم مائنس ایگزمپٹڈ اماؤنٹ۔ اب ٹیکسیبل انکم یہاں ہم نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے۔ گراس انکم ہماری ہے 10 لاکھ اور اس سے ایگزمپٹڈ اماؤنٹ کتنی ہے؟ مائنس 6 لاکھ۔ اس کو نفی کیا تو ہمارے پاس جواب کیا آئے گا؟ دیکھیں 10 لاکھ سے 6 لاکھ گیا، باقی بچ گیا 4 لاکھ۔ اب ہم نے انکم ٹیکس کا فارمولا لگانا ہے۔ انکم ٹیکس کا فارمولا ہے ٹیکسیبل انکم ملٹیپلائی بائی ریٹ پرسنٹیج ڈیوائڈ بائی 100، یعنی جو قابل ٹیکس آمدنی ہے اس کو ہم ضرب کرتے ہیں ریٹ کے ساتھ، تقسیم کرتے ہیں 100 کے ساتھ۔ اب یہاں ہم نے ویلیوز پوٹ کی 4 لاکھ ضرب 2.5/100۔ اب نیکسٹ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس 2.5 جو ہے یہ اشارے میں ہے، ڈیسیمل میں، اگر اس کا ہم ڈیسیمل ختم کریں گے تو اس کے نیچے میں 10 لگائیں گے۔ یہ کنسیپٹ ہم نے دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں پڑھ لیا ہے کہ جب ہم ڈیسیمل کو فریکشن میں تبدیل کرتے ہیں تو جہاں پہ بھی اشاریہ ڈیسیمل ہوتا ہے اس کے نیچے 1 لگاتے ہیں، اس کے پیچھے رائٹ سائڈ پہ جتنے ڈیجٹ، جتنے ہندسے ہوتے ہیں اتنی 0 لگاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے پاس 100 ضرب 10 آ گیا۔ اس کو ہم چاہیں تو 100 ضرب 10 1000 بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسے بھی رہنے دیں تو کوئی ایشو نہیں۔ دیکھیں اب یہ کٹ ہو سکتا ہے، ہاں جی کٹ ہو سکتا ہے، تو 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی اور 1 صفر کے ساتھ 1 صفر گئی۔ اب ہمارے پاس بچ گیا 400 ضرب 25۔ جب ہم اس کو ضرب دیں گے 25 صفر صفر، 25 صفر صفر اور 25 چوکے 100، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 10,000۔ اٹس مین اس کی انکم ٹیکس کتنا نکلا؟ 10,000۔ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، if the income tax paid by Ali is ₹10,000 then find the total annual income of Ali۔ اگر علی نے 10,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا ہے تو علی کی سالانہ آمدنی معلوم کریں۔ انکم ٹیکس اب ہم نے اسی طرح معلوم کرنے، دیکھیں انکم ٹیکس پہلے ہم سٹیٹمنٹ بنا لیں گے۔ انکم ٹیکس ہمارے پاس 10,000 ہے، ریٹ آف انکم ٹیکس کیا ہوگا جی؟ وہ ہمارے پاس 2.5% ہے، اور اینول انکم سالانہ آمدنی ہم نے معلوم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انکم ٹیکس کا کیا لگائیں گے؟ فارمولا۔ جی انکم ٹیکس کا ہمارا فارمولا کیا ہے؟ ٹیکسیبل انکم ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100۔ ویلیوز پٹ کریں گے، دیکھیں انکم ٹیکس ہمیں معلوم ہے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں وہ ہم ان کی ویلیوز پٹ کر دیں گے، ان کی رقم۔ انکم ٹیکس ہمارے پاس 10,000 ہے۔ دیکھیں یہ ایکویشن ہے، اس میں یہ ٹینشن نہیں لینی کہ لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، جہاں بھی
جو چیز ہمیں معلوم ہے اس کی ہم ویلیو پٹ کر دیں گے. 10,000 برابر ہے ٹیکسیبل انکم ملٹی پلائی بائی 2.5 ڈیوائڈ بائی 100. دیکھیں وہی 2.5/100 آیا ہے. اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے کہ اس 2.5 کا ہم نے جو ضرب 10 تھا اس کا ڈیسیمل ختم کریں گے تو اس کے نیچے 10 آئے گا, اس کو 100 سے ضرب کریں گے تو کتنا بن جائے گا 1000. تو اب ہمارے پاس آ گیا 10,000 برابر ہے ٹیکسیبل انکم ملٹی پلائی بائی 25/1000. اب ہم نے ایکویشن رول کے تحت ان کو ادھر لے کے آنا ہے. دیکھیں جب ہم 1000 کو ٹیکسیبل انکم ہے اس کو ہم لے کے جائیں گے دوسری سائڈ پہ, تو یہاں پہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا, تقسیم ہو رہا تھا, ادھر جا کے کیا ہو جائے گا دوسری سائڈ پہ ضرب. یہ ہم نے ایکویشن کا رول پڑھا ہوا ہے. اسی طرح 25 یہاں پہ اوپر ضرب ہو رہا تھا, یہاں نیچے جا کے کیا ہو جائے گا تقسیم. تو یہ ہم نے رول پڑھا ہوا تھا کہ ایکویشن میں جب ہم کسی بھی عدد کی ڈیجٹ کی سائڈ چینج کرتے ہیں, اس کو ایک سے دوسری طرف لے جاتے ہیں, تو اس کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کو الٹ کر دیتے ہیں. جو ضرب ہو رہا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے, جو تقسیم ہو رہا ہے وہ ضرب ہو جاتا ہے, جو جمع ہو رہا ہے وہ نفی ہو جاتا ہے, اور جو نفی ہو رہا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کٹ ہوتا ہے, ہاں جی کٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کریں گے 5 پہ تقسیم, 25, ٹھیک ہے نا. 5 کو 5 پہ ڈیوائڈ کیا, 5 25, اور یہاں پہ اس کو اگر 1000 سے کریں تو دیکھیں 5 2 10, اتاری 0 5 0 0 پھر 0 0 تو 200 آ گیا. اب دیکھیں یہ فردر بھی تقسیم ہو سکتا ہے. ہاں جی 5 چوکم 5 اور 5 چوکے 20, 0 کا 0 تو یہ 40 جواب آئے گا. اب ہمارے پاس بچ جائے گا 10,000 ملٹی پلائی بائی 40 از اکول ٹو ٹیکسیبل انکم. یعنی اب اس کو اگر ہم 40 کو 10,000 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 4 لاکھ. یعنی 4 لاکھ ہماری ٹیکسیبل انکم ہے. ہماری جو قابل ٹیکس آمدنی ہے وہ کتنی ہے 4 لاکھ ہے جی. اب جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گی تو اب ہم نے نکالنا ہے کہ ہماری ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں ٹیکسیبل انکم کیا ہوتی ہے. ٹیکسیبل انکم ہماری ہوتی ہے ٹوٹل انکم کو اب جب ہم نفی کرتے ہیں ایگزمپٹڈ اماؤنٹ سے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے قابل ٹیکس آمدنی کل رقم آمدنی سے نفی مستثنا رقم کریں گے تو اب اسی فارمولے کو ہم نے یہاں پہ چینج کر دیا. دیکھیں ہمیں ٹوٹل انکم چاہیے تھی تو ہم نے ٹوٹل انکم کو ادھر لے آئے. اب ٹیکسیبل انکم جو ہے یہ آئی, اور ایگزمپٹڈ اماؤنٹ جب دائیں طرف سے بائیں طرف جائے گی تو یہ جمع ہو جائے گی. اب ہمارے پاس ٹیکسیبل انکم کتنی نکلی ہے 4 لاکھ روپے, اور ایگزمپٹڈ اماؤنٹ کتنی ہے 6 لاکھ روپے. تو اب کل آمدنی ہماری کتنی ہوگی 10 لاکھ روپے. تو یہ اب ہمارے پاس یعنی 1 ملین سوال حل ہو گیا کہ اس نے 10,000 جو ٹیکس دیا ہے اس کی کل آمدن 10 لاکھ تھی. کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس اسرا اونز اے پلاٹ ورتھ 400,000. فائنڈ دا اماؤنٹ آف پراپرٹی ٹیکس ایٹ دا ریٹ آف 4%. اسرا کے 4 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہے, اس پر 4% کے حساب سے پراپرٹی ٹیکس معلوم کریں. دیکھیں پراپرٹی ٹیکس میں ہمارے پاس ویلیو آف دی پلاٹ کیا ہے 400,000 یعنی 4 لاکھ. اس کے اوپر ریٹ آف ٹیکس کیا ہے 3% ہے, اور پراپرٹی ٹیکس کیا ہے اس کا ہم نے فارمولا لگانا ہے ویلیو ملٹی پلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. اب ویلیوز پٹ کریں گے. ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے جناب 4 لاکھ, ریٹ کتنا ہے 3%, اور نیچے آ گیا 100. کیا یہ کٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی. باقی ہمارے پاس بچ جائے گا 4,000 ملٹی پلائی بائی 3. تو جب 4,000 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے تو جواب ہمارے پاس آ گیا 12,000. اس کا جواب آیا ہمارے پاس 12,000 پراپرٹی ٹیکس ہے. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس فہیم اونز 1 پلاٹ اینڈ اے ہاؤس آف ویلیوز ₹4 million and 7 million. Find the amount of property tax at the rate of 4%. فہیم کے پلاٹ اور گھر کی مالیت بال ترتیب 40 لاکھ اور 70 لاکھ روپے ہے. 4% کے حساب سے پراپرٹی ٹیکس معلوم کریں. اب اسی طرح ہم نے پہلے ویلیوز آف پلاٹ اینڈ ہاؤس لکھ رہے ہیں, ان دونوں کو آپس میں جمع کر دیں گے. 40 لاکھ اور 70 لاکھ کو اگر ہم جمع کر لیں تو ہمارے پاس 1,10,00,000 بن گیا. اب ریٹ آف ٹیکس ہمارے پاس شرح پراپرٹی کتنی ہے 4% ہے. تو اب پراپرٹی ٹیکس کا فارمولا لگائیں گے ویلیو ملٹی پلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. رقم پٹ کریں گے. ویلیوز کتنی ہمارے پاس ہے 1,10,00,000 اور ضرب کریں گے 4/100 کے ساتھ.
تو دیکھیں نیکسٹ سٹیپ پہ ہم اس کو کٹ کرتے ہیں. جب ہم نے اس کو کٹ کیا 2 صفر کے ساتھ 2 صفر کیا, اب ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے, ہاں جی 1,10,000 ضرب 4. اب جب اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 4,40,000. یہ ہمارا آنسر ہے. کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس A man paid ₹17,000 as property tax at the rate of 1%. Find the total value of the property. ایک آدمی نے 17,000 روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کیا ہے. پراپرٹی ٹیکس کی شرح 1% ہے. جائیداد کی مالیت معلوم کریں. اب اس نے ٹیکس بھرا ہے 17,000 پہ, ریٹ آف ٹیکس کتنا ہے 1%. 1% ہے. معلوم کیا کرنا ہے ہم نے, ویلیو آف پراپرٹی, مالیت معلوم کرنی ہے. تو پراپرٹی ٹیکس کا فارمولا لگائیں گے. پراپرٹی ٹیکس از اکول ٹو ویلیو ملٹی پلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. ویلیوز پٹ کریں گے. پراپرٹی ٹیکس اس نے 17,000 دیا ہے, ویلیوز معلوم کرنی ہے, ریٹ 1 ہے اور نیچے ہمارے پاس آ گیا 100. اب اسی طریقے سے ہم نے جب اس کو دوسری طرف لے کے جائیں گے, ایکویشن کے 100 یہاں تقسیم ہو رہا تھا, یہاں ضرب ہو گیا, ایک اوپر ضرب ہو رہا تھا, یہاں پہ کیا ہو گیا تقسیم ہو گیا. تو اب ہمارے پاس 17,000 ضرب 100 ویلیو آف پراپرٹی نکلے گی. اب کتنا بن گیا, ملٹی پلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن گیا 17 لاکھ روپے. ویلیو آف پراپرٹی کتنے ہیں 17 لاکھ. اس کو ہم چاہیں تو رائٹ لیفٹ بھی لکھ سکتے ہیں. جواب ایک ہی ہے کیونکہ ایکویشن کا رول ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایکویشن کے دونوں طرف جو بھی ہو چیز اس میں سیم ہی رہتا ہے. تو 17 لاکھ روپے اس کی پراپرٹی ہے. یہ ہمارے پاس آنسر آیا. کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس. امار وانٹ ٹو بائی این ایئر کنڈیشنر آف پرائس ₹200,000 if the rate of GST is 17%. The find how much money Amar has to pay. امار ایک ایئر کنڈیشنر خریدنا چاہتا ہے جس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے. اگر جی ایس ٹی 17% ہو تو اسے کتنی رقم ادا کرنی ہے. اب پرائس قیمت کتنی ہے جناب 2 لاکھ روپے. اس میں ہمارے پاس پرائز ریٹ آف جی ایس ٹی کتنا ہے, شرح کیا ہے وہ 17% ہے. اب جی ایس ٹی ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولا لگائیں گے. جی ایس ٹی از اکول ٹو پرائس ملٹی پلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج. ویلیوز پٹ کریں گے جناب. پرائس ہمارے پاس 2 لاکھ اور ریٹ کی جگہ آ گیا 17, نیچے آ گیا 100. اب دیکھیں یہ کٹ ہو سکتا ہے جی, ہاں جی 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس بچ گیا جناب 2,000 ضرب 17. اس کو جب ہم ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 34,000. یہ ہمارا آنسر ہے. ٹوٹل پرائس کل قیمت کتنی ہوگی, دیکھیں 2 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی. جنرل سیل ٹیکس اس کے اوپر کتنا ہے 34,000. جب ان دونوں کو آپس میں جمع کریں گے تو 2,34,000 کل قیمت ہے, یہ اس نے ادا کرنی ہے. کوشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس. دا پرائس آف 1 چیئر از ₹5,000. فائنڈ دا اماؤنٹ آف جی ایس ٹی آن 5 سچ چیئرز ایٹ دا ریٹ آف 17%. ایک کرسی کی قیمت 5,000 روپے ہے. ایسی 50 کرسیوں پر 17% کے حساب سے جی ایس ٹی معلوم کریں. ایک کرسی کی قیمت ہے 5,000 روپے اور 50 کرسیوں کی قیمت کتنی ہوگی, اس کو 5,000 سے ضرب دیں گے 50 کو تو ہمارے پاس بن جائے گا 2,50,000. اب ہمارے پاس ٹوٹل ویلیو 2,50,000 آ گئی. اب ریٹ ہمارے پاس 17% ہے تو جی ایس ٹی ہم نے معلوم کرنا ہے. فارمولا لگایا پرائس ملٹی پلائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. ویلیوز پٹ کی 2,50,000 ضرب 17/100. 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی. جب بچ گیا ہمارے پاس 25 ضرب 17, ان کو ضرب دیا 42,500 روپے ہمارے پاس یہ جواب آیا. کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس. وقار پرچیز 10 پیکٹس آف بسکٹس فار RS3 for ₹350. He paid GST of ₹40 on 10 packets. Find the rate of GST on these packets. وقار نے 10 پیکٹ بسکٹ 350 روپے میں خریدے. اس پر 42 روپے جی ایس ٹی ادا کیا. جی ایس ٹی کی شرح معلوم کریں. اب ہم نے جی ایس ٹی کی شرح معلوم کرنی ہے کہ جی ایس ٹی اس نے کتنا بھرا ہے. تو پہلے دیکھیں 10 پیکٹ بسکٹ, ان کی قیمت کیا ہے 350 روپے. جی ایس ٹی کتنا ہے 42 روپے. اب ریٹ آف جی ایس ٹی کتنا ہے ہمارے پاس, یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو جی ایس ٹی کا فارمولا لگائیں گے. پرائس ملٹی پلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100. ویلیوز پٹ کریں گے. جی ایس ٹی اس نے 42 روپے دیا ہے, 350 روپے اس کی پرائس ہے, ریٹ ڈیوائڈ بائی 100 ہے. اب ایکویشن کا رول ہم اس 100 کو جناب لے گئے. یہ 100 یہاں پہ کیا ہو رہا تھا ڈیوائڈ, دوسری طرف گیا تو ملٹیپل ہو گیا, ضرب ہو گیا. 350 یہاں ضرب ہو رہا گیا, دوسری طرف گئے کیا ہو گئے تقسیم. تو ریٹ ہمارے پاس بچ گیا کیونکہ ہم نے ریٹ ہی تو معلوم کرنا ہے. اب دیکھیں نا صفر کے ساتھ صفر گئی. اس کو اگر ہم کٹ کریں 7 کے ساتھ 7 پنے 35, 5 اور 7 چھکے 42. اب 5 پھر کٹ ہوتا ہے, 5 حکم 5 5 2 10, یہ 10 اس کے ساتھ کٹ گیا, اوپر آ گیا 2.
اب ہمارے پاس بچ گیا 6 ضرب 2 ریٹ، تو یہ ہمارے پاس آ گیا 12%۔ اٹس مین اس نے جی ایس ٹی 12% کے حساب سے دیا ہے، یہ ریٹ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کو آپ سیدھے طرف سے لکھ سکتے ہیں ریٹ از اکول ٹو 12%، یہ آپ کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہمارے پاس نوید پرچیزڈ اے شاپ آف ورتھ ₹6,500,000، ہی پیڈ پراپرٹی ٹیکس آف ورتھ ₹520,000، واٹ واز دی ریٹ آف پراپرٹی ٹیکس؟ نوید نے ایک دکان 65 لاکھ روپے کی خریدی، اس پر 5,20,000 روپے پراپرٹی ٹیکس دیا، پراپرٹی ٹیکس کی شرح معلوم کریں۔ ویلیوز آف پراپرٹی کتنی ہے جی ہمارے پاس 65 لاکھ روپے، اور پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے ہمارے پاس 5,20,000 روپے اس نے دیا ہے۔ ہمیں ریٹ آف پراپرٹی ٹیکس معلوم کرنا ہے، پراپرٹی ٹیکس کا فارمولا لگائیں گے کیونکہ پراپرٹی ٹیکس معلوم کرنا ہے۔ ویلیو ملٹیپلائی بائی ریٹ پرسنٹیج ڈیوائڈ بائی 100، ویلیوز پٹ کی، پراپرٹی ٹیکس کتنا دیا ہے جی 5,20,000، ویلیو کتنی ہے 65 لاکھ، ضرب ریٹ ڈیوائڈ بائی 100۔ اب وہی ایکویشن والا فارمولا ہم نے جناب ریٹ کو رہنے دیا رائٹ سائڈ پہ اور باقی چیزیں ہم لے گئے لیفٹ سائڈ پہ، تو 65 لاکھ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا ضرب، یہاں پہ جا کے ہو گیا تقسیم، 100 یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے، ادھر جا کے ہو گیا ضرب۔ اب دیکھیں اس کو کٹ کریں گے، ہاں جی 3 صفر کے ساتھ یہ 3 صفر گئی، اس 2 صفر کے ساتھ وہ 2 صفر گئی۔ اب 65 اور 520، تو 65 کو دیکھیں 5 پہ تقسیم کریں گے، 13 5 65، 13 جواب آیا، اور اس کو اگر 5 پہ تقسیم تو 104 آیا۔ دیکھیں یہ پھر 13 پہ تقسیم ہوتا ہے، 13 حکم 13 اور 13 8 ہے 104، تو اب جواب ہمارے پاس آ گیا 8%، یہ ہمارا ریٹ ہے، ریٹ 8%، یہ ہمارا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے علی سولڈ اے پلاٹ فار ₹5 million by an agent who received 2% commission, find amount of commission۔ علی نے ایجنٹ کے ذریعے ایک پلاٹ 50 لاکھ روپے میں فروخت کیا، ایجنٹ نے 2% کمیشن لیا، کمیشن کی رقم معلوم کریں۔ پرائس قیمت کتنی ہے جناب 50 لاکھ روپے، کمیشن کتنا ہے 2.5%۔ اب ہم نے ویلیوز پٹ کی جناب، ویلیوز پٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں پرائس ہے، یہاں ریٹ آ گیا، ریٹ کے نیچے 100 آ گیا، 100 سے ہم نے اس کو نیکسٹ پہ دیکھیں کٹ ہوتا ہے جناب 25 کا، اسی طرح اشاریہ ختم کیا 10 آیا، تو 25/1000 آیا، 1000 کو اب ہم نے کیا 3 صفر کے ساتھ 3 صفر کی، باقی ہمارے پاس بچ گیا 5000 ضرب 25، تو یہ آ گیا ہمارے پاس جناب 1,25,000 جواب آ گیا۔ کوشچن نمبر 11 ہے سلمان سولڈ 50 articles for a company if each article is sold for us 2500, find the amount of commission earned by Salman at the rate of 2%۔ سلمان نے ایک کمپنی کے 50 اشیاء فروخت کی، ہر شے 2500 روپے کی ہے، اسے 2% کمیشن ملا، کمیشن رقم معلوم کریں۔ پہلے ایک آرٹیکل کی قیمت کتنی ہے جی 2500 روپے، اگر 50 آرٹیکل ہوں تو ان کی قیمت کتنی ہوگی، 2500 کو 50 سے ضرب دیں گے 1,25,000 بن گیا۔ شرح ریٹ کیا ہے 2% ہے کمیشن کا، تو اب کمیشن کا فارمولا لگائیں گے پرائس ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100۔ دیکھیں پرائس یا ویلیو کل کتنی ہے جناب 1,25,000، 2/100۔ دیکھیں اس کو ہم نے کٹ کیا 2 صفر کے ساتھ 2 صفر کی، باقی اب ہمارے پاس بچ جائے گا 1250 ضرب 2، اس کو جب آپس میں ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 2500 روپے، یہ کمیشن ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس این آن لائن کار سروس چارجز 20% کمیشن فرام اٹس ڈرائیورز آن ایچ رائڈ، اف اے ڈرائیور گاٹ ₹5,000 فرام آل رائڈز ان اے ڈے، کیلکولیٹ کمیشن۔ ایک کمپنی کار ڈرائیوروں سے 20% کمیشن لیتی ہے، اگر ڈرائیور 5,000 روپے کمائے تو کمیشن معلوم کرنا ہے۔ اب دیکھیں ڈرائیور ارننگ کتنی ہے 5,000 ہے ہمارے پاس، کمیشن ریٹ کیا ہے 20% ہے، کمیشن ہم نے معلوم کرنا ہے، اس کا فارمولا لگائیں گے پرائس ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100۔ ویلیوز پٹ کریں گے، پرائس 5,000 ہے ضرب 20/100، کٹ کیا جناب 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی، باقی ہمارے پاس کیا بچ جائے گا 50 ضرب 20، اس کو جب ہم آپس میں ضرب کریں گے تو جواب ہمارے پاس آیا 1000 روپے اس نے کمیشن حاصل کی۔ کوشچن نمبر 13 ہمارے پاس a travel agent got 5% commission on the sale of air tickets if he sold tickets of ₹2 million, find commission۔ اگر ایک ایجنٹ ہوائی ٹکٹ فروخت کرنے پر 5% کمیشن حاصل کرتا ہے اور 20 لاکھ روپے کے ٹکٹ فروخت کرنے پر اس کا کمیشن معلوم کریں، تو ٹکٹ پرائس کتنی ہے جی 20 لاکھ ہے، 2 ملین ہے، اور کمیشن کا ریٹ کیا ہے ہمارے پاس 5%، تو کمیشن کا فارمولا لگائیں گے پرائس ملٹیپلائی بائی ریٹ ڈیوائڈ بائی 100۔ اب ہم نے کیا کیا اس کو ضرب کیا 20 لاکھ ضرب 5/100، 2 صفر کے ساتھ 2 صفر کی، اب ہمارے پاس کتنے بچ گئے جناب
ہاں جی 20,000 ضرب 5، جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی ضرب کیا تو ہمارے پاس جواب آیا 1 لاکھ، یعنی اس نے 1 لاکھ کمیشن حاصل کیا۔ کوشچن نمبر 14 ہمارے پاس این آن لائن مارکیٹ پلیس چارجز 7% on all the sales from its sellers. If the sale of 1 million rupees is made on Black Friday sale, calculate the commission. ایک مارکیٹ 7% کمیشن اپنے فروخت کنندگان سے لیتی ہے، 10 لاکھ روپے کمیشن پر کمیشن معلوم کریں۔ اب ٹوٹل سیلز کتنی ہوئی ہے جناب 10 لاکھ روپے، کمیشن کا ریٹ کیا ہے ہمارے پاس 7%، اور کمیشن کا فارمولا لگائیں گے، کوئی معلوم کمیشن کرنا ہے تو ویلیوز پٹ کریں گے، پرائس کتنی ہے 10 لاکھ ضرب 7/100، دیکھیں کٹ ہوتا ہے، ہاں جی کٹ ہو گیا 2 صفر کے ساتھ 2 صفر کے، اب ہمارے پاس بچ گیا جناب 10,000 ضرب 7، اس کو جب ہم ملٹی پلائی کریں گے تو کتنا جواب آیا 70,000، یہ ان کو کمیشن حاصل ہوا۔ کوشچن نمبر 15 A consultant charges 10% of the visa fee for its consultancy. If visa fee is rupees 1 million, calculate the commission for consultant. ایک مشورہ گیر اپنے مشورہ کی ویزا فیس پر 10% کمیشن وصول کرتا ہے، اگر ویزا کی فیس 10 لاکھ روپے ہو تو کمیشن معلوم کریں۔ اسی طرح دیکھیں ویزا کی فیس کتنی ہے 10 لاکھ 1 ملین، اور کمیشن کا ریٹ کیا ہے جناب 10%۔ اب ہم نے کمیشن معلوم کرنا ہے، کمیشن کا فارمولا لگایا، فارمولا لگانے کے بعد کیا کریں گے جی ویلیوز پٹ کریں گے، ویلیوز پٹ کی، ویلیوز پٹ کرنے کے بعد دیکھیں کٹ ہوتا ہے، ہاں جی 2 صفر کے ساتھ 2 صفر گئی، باقی ہمارے پاس کتنے بچ گئے، یہ بچ گیا 10,000 ضرب 10، اس کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 1 لاکھ کمیشن آیا۔ یہ آپ کا آنسر ہے، کمپلیٹ مکمل مشق حل ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئے یا کہیں کوئی ڈاؤٹ یا کیوری ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔